حدیث قدسی میں ایک مضمون آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے میرے جلال کی کہ میں اپنے مومن بندوں کو قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا. یعنی یہ نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ نماز پڑھنے والے، اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے بھی جہنم میں پڑے ہوں تو کافر ان سے کہیں کہ لو کیا فائدہ ہوا، تم تو ساری زندگی تقویٰ کرتے رہے، تم نے زندگی سے لطف نہ اٹھایا، اور ہم تو وہ تھے جنہوں نے تقویٰ نہ کیا، ہم نے کبھی نمازیں نہ پڑھی، ہم نے تمہارے رسول کو نہ مانا، تو ہم اور تم ایک ہی جگہ تو آ گئے. تو اللہ تعالیٰ یوں رسوا نہیں کرے گا ایمان والوں کو. تو دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہم ان لوگوں کے اندر شامل ہوں جن کو کہ اللہ رسوائی سے بچا لے قیامت کے دن. تو یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور آپ برائیوں سے روکتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں. اس کام کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص سلیقہ، خاص طریقہ، خاص ہنر عطا فرمایا تھا. اسپیشل ٹیلنٹ تھا آپ کے اندر. آپ جوامع الکلم تھے. آپ نے فرمایا اپنے بارے میں انا افصح العرب، کہ میں عرب کا سب سے فصیح آدمی ہوں، سب سے زیادہ خوبصورت انداز میں بات کرتا ہوں. بڑے بڑے مضامین چند الفاظ میں آپ سمو دیا کرتے تھے، دریا کو آپ کوزے میں بند کر دیا کرتے تھے. آپ احادیث پڑھیں، حکمت اور دانائی کے خزانے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، بڑے بڑے مضامین اس کے اندر کور کر دیے گئے ہیں. دنیا میں جب عام انسان کوئی نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اس کا اپنا ایک خاص انداز بن جاتا ہے. وہ ایک خاص آڈینس ہی کو بس مخاطب کر سکتا ہے. جس طرح کے لوگوں کو وہ درس دیتا ہے یا جس طرح کے لوگوں کو وہ تبلیغ کرتا ہے، اس کا انداز ویسا ہی بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ بچوں کو پڑھاتا ہے تو وہ بڑوں کو نہیں پڑھا سکے گا، یا وہ اگر ان پڑھ قسم کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتا ہے تو بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگوں کو وہ تبلیغ نہیں کر پاتا. انداز بن جاتا ہے نا. جس طرح کا آپ کا آڈینس ہوتا ہے، آپ اسی انداز سے اپنا انداز بنا لیتے ہیں. ایک ٹارگٹ آڈینس ہوتا ہے، اسی حساب سے آپ کا سٹائل بن جاتا ہے. تو جو آپ کا ٹارگٹ آڈینس ہوتا ہے وہ تو بات سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں اور تبلیغ کرنے جائیں تو لگتا ہے کہ جیسے وہ بات سمجھ نہیں پا رہے. آپ بھی بات کرنے کے انداز میں قید ہو جاتے ہیں نا اپنے، آپ کا طریقہ ہی وہ بن جاتا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی محدودیت نہیں تھی. آپ سننے والے کی ذہنی سطح کے مطابق بات فرمایا کرتے تھے. بچوں سے بچوں کی طرح، بڑوں سے بڑوں کی طرح، امیروں سے امیروں کی طرح، غریبوں سے غریبوں کی طرح، ہر ایک کی سطح پر آ کر آپ ان سے بات فرماتے تھے. اور اس انداز میں آپ بات فرماتے تھے کہ جو دل میں اتر جائے. بڑے پیارے سمپل سادے الفاظ استعمال کرتے تھے. معاوضہ ہوتا تھا، دل میں بات اتر جاتی تھی، بات بھاری محسوس نہیں ہوتی تھی کانوں کو. ان پڑھ بھی سمجھ جائے، فلاسفر بھی سمجھ جائے، ایک چرواہا، ایک شیپرڈ بھی سمجھ جائے، بادشاہ بھی سمجھ جائے. تو یہ خاص آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی. اور جو رحمت للعالمین بن کر ہے، اس کا ذکر فرمایا کہ تم پر سے وہ بوجھ اتاریں گے، تمہاری بندشیں کھولیں گے جن میں تم دبے ہوئے ہو، جکڑے ہوئے ہو. اسر کا لفظ آیا ہے. اسر وہ بوجھ ہوتا ہے جس کو اٹھانا انتہائی دشوار ہو. اغلال غلن کی جمع ہے. ہتکڑی کو غلن کہا جاتا ہے، ہینڈ کفس. ایک تو ہوتا ہے نا کہ خالی ہاتھوں کو آگے یوں کر کے باندھا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ مجرم کے ہاتھوں کو باندھ کر اور پھر یوں پیچھے گردن کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا پیچھے کی طرف، اس کو کہا جاتا ہے اغلال. تو اسر سے مراد ہے وہ سخت احکامات جو یہود کی اصل شریعت میں تو موجود نہ تھے، لیکن ان کی مسلسل سرکشی، مسلسل بغاوت اور نافرمانی کی وجہ سے بعد میں شامل ہو گئے. مثال کے طور پہ یہود کے ہاں اگر کپڑا ناپاک ہو جائے، اس کو دھو کر پاک نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ اس کو کاٹ ڈالنا ہوتا تھا. مال غنیمت ان کے لیے حلال نہ تھا. آسمان سے آگ آتی تھی اور سارا مال جلا دیا کرتی تھی. ہفتے کا پورا دن، سبت کا دن جو تھا، عبادت کا دن، کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. اور اگر کوئی سبت کا قانون توڑتا
تو وہ واجب القتل قرار پاتا، اس کی سزا قتل تھی۔ اگر کسی یہودی سے غلطی سے بھی قتل ہو جائے، قتل خطا ہو جائے، تو خون بہا نہیں تھا، دیت نہیں تھی، کوئی بلڈ منی اسے نہیں لی جاتی تھی، بلکہ بدلے میں قاتل کو قتل ہی کیا جاتا تھا، چاہے قتل عمد ہو یا قتل خطا ہو، جان بوجھ کر قتل کیا ہو یا غلطی سے قتل کیا ہو، قاتل ہی قتل کیا جاتا تھا۔ اتنی سخت ان کی شریعت تھی، اور یہ وہ اسر تھے جنہوں نے خود اپنے اوپر لاد لیے تھے۔ ان کے بعد کے علماء نے اپنی طرف سے تحریفیں کر کر کے شریعت کو اتنا سخت کر لیا تھا۔ اور یہ شریعت سخت کب ہوتی ہے؟ جب لوگ بلا وجہ نقلی طور پہ متقی بننے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ مائیوں جو ہے ہندوؤں کی رسم ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اب کوئی کہے اچھا اب پرہیز کیسے کرائیں، مائیوں میں کیا ہوتا ہے، پیلا رنگ پہنتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں، کچھ علماء بیٹھیں اور وہ کہیں کہ اچھا مائیوں کی رسم کو کیسے ختم کیا جائے۔ اتنا تو کافی نہیں ہے کہ لوگوں کی چوائس پہ چھوڑیں کہ بھئی تم والنٹریلی اس چیز کو چھوڑو۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جن کے بارے میں آپ قانون نہیں بنا سکتے، آپ کو اختیاری طور پہ ان کو خود سے چھوڑنا ہوتا ہے۔ اب یہ کہیں کہ نہیں ہم چھڑوا کر رہیں گے لوگوں سے، تو کیا کریں، کیسے چھڑوائیں؟ ایسا کرتے ہیں پیلے رنگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ لوگ کہیں گے واہ کتنا اچھا آئیڈیا، نہ پیلا رنگ ہوگا نہ مائیوں ہوگا۔ اچھا اب پیلا رنگ حرام ہو گیا، پیلے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ اب وہ کہیں اچھا پیلے کپڑے نہیں پہن سکتے تو اب پیلے رنگ کا کھانے کا کیا کریں؟ تو کہا اچھا چلو ہلدی بھی حرام کر دیتے ہیں۔ اب ہلدی بھی حرام کر دی۔ اب کہا اچھا پھل بھی تو ہوتے ہیں پیلے رنگ کے، ہاں تو کہا آم بھی حرام کرو، آم بھی حرام کر دیے۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہ مثال دے رہی ہوں کہ شریعت سخت کیسے ہوتی ہے۔ یہ ہوتی جب کچھ لوگوں کے اندر شدت پسندی پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ جبرن زبردستی کچھ نہ کچھ کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو منوا کر چھوڑیں گے لوگوں سے۔ یہ اندازہ بن جائے کہ جن چیزوں کے اندر بے تحاشا سختی کی ضرورت نہیں، اس میں ایک تو اول تو بے تحاشا سختی کرنا، اور اس کو نافذ کروانے کے لیے چیزوں کو حرام قرار دے دینا بائی پراکسی، کہ چونکہ یہ چیزیں اس رسم کے اندر استعمال ہوتی ہیں تو ہم اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، دین ایک بوجھ بن کے رہ جاتا ہے۔ شریعت میں اس طرح کے خود ساختہ اضافے، سیلف کریٹڈ ایڈیشنز جو ہوتے ہیں، وہ شریعت کو بھاری اور سخت کر دیتے ہیں۔ اور یہ بدعتوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ شریعت بھاری ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ جو کہ ان نیچرل قسم کے متقی بننا چاہتے ہیں وہ دین کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، خود شدت پسند ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ساری دنیا جو ہے وہ ان کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق زندگی گزارے۔ زینت کا لفظ تک برا لگنے لگ جاتا ہے کہ زینت کا لفظ آیا ہی کیوں؟ نہیں بس زینت نہیں ہونی چاہیے، زبردستی کی سادگی ہو، زبردستی کی غربت ہو۔ یہ انداز جب بن جاتا ہے نا تو پھر دین کے اندر سختی آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسلام کے بارے میں کہ الدین یسرن، دین آسان ہے۔ اسلام واقعی بڑا آسان، بڑا سمپل دین ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو شریعت دی لوگوں کو، اس میں وہ سارے ایکسٹرا اضافے آپ نے نکال دیے جو یہودیوں نے اپنی شریعت میں کر لیے تھے۔ مثال کے طور پہ اونٹ کا گوشت نہیں کھانا، خرگوش کا گوشت نہیں کھانا، ان تمام ایکسٹرا جبری پابندیوں سے آپ نے ان کو نجات دی۔ اور اغلال کہا جاتا ہے بے وجہ کی رسومات، کچھ سوشل نارمز کے طور پہ، سوشل ایٹیکیٹس کے طور پہ جن چیزوں کا زندگیوں میں اضافہ کر لیا جائے، رسمیں بنا لی جائیں، رسموں سے زندگیاں بڑی ہی بھاری اور بڑی ہی بوجھل ہو جاتی ہیں۔ ہم خواتین سے بڑھ کے کون یہ بات جانتا ہے کہ رسمیں ہمیں کتنا پریشان کرتی ہیں، دل خراب ہوتے ہیں ان رسموں کی وجہ سے۔ ہر خوشی کا موقع جو ہے وہ ایک ٹینشن بن کر آتا ہے۔ ایک ہماری جھاڑو پوچھا کرنے والی تھی، وہ آئی اور کہنے لگی کہ باجی میرے پاس فلاں کی شادی کا کارڈ آیا ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ پوچھا اس سے پریشانی کی کیا بات؟ کہتی باجی اب میں کیا دوں گی ان کو، کیا کروں گی، اتنے بچے ہیں، کیا کپڑے ان کے بناؤں گی۔ تو ہمارے یہاں واقعی یہ حال ہو گیا ہے نا کہ ہر شادی کا یا خوشی کا موقع وہ ہمارے لیے بہت سی پریشانیاں، مالی بوجھ، قرضوں کے انبار اور جذباتی بحران لے کر آتا ہے۔ ہر خوشی کا موقع ہم نے ٹینشن میں تبدیل کر لیا۔ خوشی تو ایک طرف پڑی رہ جاتی ہے، انتظامات کی، رسومات کی فکر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور یہی حال ہم نے غم کے موقعوں کا کیا۔ غم منانے کا تو بعض دفعہ موقع نہیں ملتا لوگوں کو
کہ ذرا وہ اپنے غم کی کیفیت کو بھی ٹٹولیں. اتنی ساری رسومات جمع کر لی گئی ہیں غم کے ساتھ کہ انہی کے اندر انسان الجھ کے رہ جاتا ہے. تو کتنے اسر اور کتنے اغلال ہیں جو ہم مسلمانوں نے اپنے گلوں کے اندر ڈال لیے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کام نہ کیا جو کہ یہاں آگے آیت میں آ رہا ہے 157. وہ کیا کام نہیں کیے؟ پہلے تو یہ بتایا کہ دیکھو یہ کرو، اور یوں سمجھیں کہ جو ٹکڑا شروع ہو رہا ہے فالذین آمنوا بہ سے، اور اس کے آگے جو کام بتائے گئے جو یہ کام کریں گے تو ان کی زندگیاں ہلکی رہیں گی، اور جو یہ کام نہیں کریں گے ان کی زندگیوں میں اسر اور اغلال لا محالہ آئیں گے، ضرور آئیں گے. تو کرنا کیا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگیاں ہماری اسر اور اغلال کے بغیر ہوں؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون. لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں، یہ اس کون ہے؟ بہی، ہو کون ہے یہاں پر؟ ہی کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. تو ایمان لانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. عزروہ، ان کی حمایت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے. عزرو عین زا را مادہ ہے، مطلب ہے تعظیم کی وجہ سے اور محبت کے ساتھ مدد کرنا. نصرو، غلبے کے لیے مدد کرنا، ایسی مدد کرنا جو کہ غلبے تک پہنچا دے، کامیابی تک پہنچا دے. مشن کی تکمیل کے لیے مدد کرنا. ایک تو ہو گیا آمنو بہی، ایمان لائے. عزروہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے، اور نصروہ، ان کی نصرت کرے. کس چیز میں؟ ہمیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے؟ آج تو اللہ کے رسول جسمانی طور پہ یہاں موجود نہیں کہ ہم ان کا کوئی کام کر دیں، ہم کوئی ان کی خدمت کر دیں. تو کس چیز میں مدد؟ جو پیغام، جو مشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں مدد کرنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسالت ختم ہو گئی ہے، رسالت کا کام ختم نہیں ہوا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا شاید اپنے بارے میں یا کچھ لوگوں کے بارے میں کہ یہ کون ہے؟ رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں. تو رسول اس سینس میں نہیں، پروفٹ کے یا میسنجر کے سینس میں نہیں، پیغام بر کے سینس میں کہ رسول اللہ کون ہے؟ اللہ کے پیغام بر، اللہ کے پیغمبر. اور امت کون ہے؟ امت وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچائے. امت وسط ہے. تو یہ کام تو کرنا ہے. اور چوتھا کام واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس روشنی کی، اس نور کی پیروی کرے جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن. تو پیروی کن کی کرنی ہے؟ دیکھیں الذین یتبعون رسول النبی، ایک تو پیروی رسول کی کرنی ہے اور دوسرے پیروی کرنی ہے قرآن کی. دونوں کے لیے پیروی کا لفظ آیا ہے، ان کے احکامات کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. اب جو یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ اسر اغلال سے بچ جائیں گے. جو ایک سنت کو زندہ کرے گا یقیناً ایک بدعت اس سے مٹے گی، اور جو لوگ اسر اور اغلال کو چھوڑیں گے انہیں تو ٹائم ملے گا یہ سارے کام کرنے کا. جو ان رسومات کے اندر اور غیر ضروری شریعت کے اضافوں ہی کو سپورٹ کرتے رہیں گے تو ان کو کہاں ٹائم ملے گا؟ عزروہ ونصروہ واتبعوا نور کا وقت ان کے پاس نہیں ہوگا. اسر اغلال سے نجات ملے گی تو یہ کام ہوں گے، اور جب یہ کام ہوں گے تو بدعتیں ختم ہوں گی، تو غیر ضروری اضافے جو ہم نے کر دیے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. جب رسول کا اتباع چھوڑ دیا تو بہت سے بوجھ ہماری زندگیوں کے اندر آ کر شامل ہو گئے. انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اولئک ھم المفلحون، یہی ہیں فلاح پانے والے. یعنی اللہ کی رحمت کا جو وعدہ ہم نے پڑھا تھا اوپر، اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ صرف یہ لوگ شامل ہیں جو کہ یہ کام کریں جو کہ آیت نمبر 156 کے آخر میں اور آیت نمبر 157 میں بتا دیے گئے. فرمایا بس یہی ہیں فلاح پانے والے، یہی ہیں کامیاب ہونے والے. آگے فرمایا
آیت 158. اب یوں سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ایک پورا زمانہ ہے جس کو کہ کور کر لیا گیا. نقل زمانی ہے، ایک زمانہ چھوڑ کے دوسرے زمانے میں اب ہم کو لایا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دور گزر گیا، پیشن گوئی ان کے دور میں کی گئی تھی، اور اب وہ دور آ گیا جس میں کہ پیشن گوئی پوری ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی. امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے. یا ایھا الناس کا خطاب دیکھیے، اے لوگو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کی طرف بھیجے گئے، اور جب یا ایھا الناس کا خطاب آ گیا تو اب ایک اور کسی رسول کی ضرورت ہی نہیں رہی. نہ کسی نبی کی ضرورت ہے اور نہ کسی رسول کی ضرورت رہی اب تا قیام قیامت، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانیت کی طرف، انٹائر ہیومینٹی کی طرف بھیجے گئے ہیں. کوئی کسی علاقے میں رہتا ہو، کوئی کسی ٹائم پیریڈ میں رہتا ہو، آپ کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے. حدیث میں بھی مضمون آتا ہے کہ اے لوگو، میں خاص طور پر بھیجا گیا ہوں عربوں کے لیے، امیین کے لیے، اور عام طور پر بھیجا گیا ہوں تمام کے تمام انسانوں کے لیے. کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، تمام انسانوں کے لیے میں بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں. بنی اسرائیلیوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ سنہری موقع تم کو مل گیا ہے. اللہ کی دامن رحمت میں اگر تم پناہ حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک اور تم کو موقع دیا جا رہا ہے. اللہ کی رحمت کا دروازہ پھر سے کھلا ہے. آؤ نبی پر ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ. واتبعوا، پھر ذکر کیا گیا جو ان کی پیروی کریں گے. ہو کی ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو تکرار سے ہم اتباع کا لفظ پڑھ رہے ہیں. اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی احادیث اگر محفوظ ہی نہ ہوں تو ہم تو قیامت کے دن کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم کیا کرتے؟ آپ نے تو کہا تھا پیروی کرنے کو، آپ کی تو کوئی سنت ہم کو ملی نہیں، سب تحریفیں ہو گئیں، سب گم ہو گئیں، سب میں جو ہے وہ جعلی حدیثیں مل گئی، آ کر حدیثیں فیبریکیٹ ہو گئی. ہمیں تو کچھ نہیں پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا معمول کس طرح چلایا کرتے تھے. ان آیات میں تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم اتباع کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن کے ان الفاظ کی حفاظت کا تقاضا ہے، لازمی حصہ ہے کہ احکامات تو ایک طرف، احکامات کی تو اطاعت ہوتی ہے نا، احکامات تو ایک طرف، وہ روزمرہ کے معمولات جس میں کہ اتباع کرنے کا اجر ہے وہ بھی محفوظ کیے جاتے تاکہ ہم اتباع کا حق ادا کر سکتے، اور الحمدللہ یہ محفوظ ہیں. تو یہ غلط فہمی کہ آپ کی تو احادیث محفوظ ہی نہیں، یہ صرف غلط فہمی ہے، لا علمی کم علمی کی وجہ سے لوگ ایسی بات کرتے ہیں. ورنہ اگر قرآن ہی سے آپ دلیل لیں تو خود قرآن سے دلیل نکلتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ چیز محفوظ نہیں ہے آپ کی، تو پوچھیں کہ اتباع کیسے کیا جائے گا اللہ کے رسول کا. بنی اسرائیل تو صاف چھٹ جائیں قیامت کے دن کہہ کر کہ اللہ ہم تو چاہتے تھے، تو نے کہا تھا کہ تم نبی امی کا اتباع کرو گے تو نجات پاؤ گے. ہم نے چاہا اتباع کرنا، ہمیں مٹیریلی کچھ نہ ملا، سب تحریف ہو گئی تھی، سب جعلی حدیثیں موجود تھیں، اصلی حدیثیں تھیں ہی نہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے اپنے رسول کے طور طریقوں کی حفاظت نہ فرمائی ہو. بڑی بڑی باتیں تو الحمدللہ محفوظ ہیں. آپ کے روزمرہ کے معمولات، آپ سوتے کیسے تھے، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ مسکراتے کیسے تھے، کیسے
کیسا لباس آپ پہنتے تھے. الحمدللہ یہ تمام چیزیں اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے محفوظ رکھی ہیں، کیونکہ قرآن کی حفاظت میں یقیناً سنت کی حفاظت خود بخود شامل ہے. اگر سنت کی حدیث کی حفاظت نہ ہوتی تو قرآن کی حفاظت نہیں ہو سکتی تھی. آگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے. آیت نمبر 159 سے 162 فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسا گروہ بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کیا کرتا تھا. یہ کون سا گروہ تھا؟ بڑی دلچسپ بحثیں آئی ہیں ان کے بارے میں. کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ایک زمانے میں جب کہ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ زوال اور بگاڑ آ گیا تھا تو بنی اسرائیل کی قوم میں سے ایک گروہ نوجوانوں کا الگ ہو گیا اور وہ جا کر پہاڑوں میں بسنے لگ گئے، اور وہاں انہوں نے بالکل پاکیزہ اور پاک صاف تورات کے مطابق زندگیاں بسر کی، یہاں تک کہ وہیں ان کا انتقال ہو گیا. اور اس کا ثبوت تاریخ سے بھی ملتا ہے. یہ جو گروہ تھا اس کا تاریخ میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے. ایسنس بردرہڈ ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ کیوز آف قمران میں جا کر آباد ہو گئے تھے. غار ہیں، قمران ان کا نام ہے، وہاں پر ہی جا کر آباد ہو گئے تھے، اور وہاں سے وہ ڈیڈ سی اسکرولز نکلے ہیں. کچھ ایسے اسکرولز، کچھ ایسا لکھا ہوا مواد نکلا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ تورات کے پڑھنے پڑھانے والے تھے. اور یہ اسکرولز جو ہیں یہ آج کل اسرائیلی حکومت کے زیر نگرانی ہیں. اسرائیلی حکومت کی حفاظت میں یہ اسکرولز ہیں، اور انہوں نے ان کو آج تک ریلیز نہیں کیا. اسرائیل کی حکومت نے 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے ان کے دریافت کو، لیکن آج تک ان کا ترجمہ ریلیز نہیں ہوا کہ ان ڈیڈ سی اسکرولز میں کیا لکھا تھا. اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کچھ باتیں ایسی ہی لکھی ہوں جو کہ اسلام کو سپورٹ کرتی ہوں اور ان کے خود ساختہ عقائد کی نفی کرتی ہوں جو یہودیوں نے بنا لیے. تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایک گروہ کا ذکر کیا گیا کہ جو حق کے ساتھ ہدایت دیتے تھے اور حق ہی کے مطابق وہ انصاف کرتے تھے. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں کی نسلوں سے جو اولاد چلی وہ 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئی. یہ سارا مضمون ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو. فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی. وَذَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من اور سلوہ اتارا. اپنی مختلف نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے جو بنی اسرائیل پر ہوئیں. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں. اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل نے جو سلوک کیا اس کا بھی ہمیں معلوم ہے کیسے ناشکری ناقدری انہوں نے کی. تو فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے ہی اوپر وہ ظلم کرتے رہے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنی حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حِطَّةٌ کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. سنزید المحسنین، اور عنقریب محسنوں کو ہم مزید نوازیں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کتنا پیارا ایک خلا ہے، ایک سپیس چھوڑ دی گئی ہے. سنزید، عنقریب ہم زیادہ دیں گے محسنوں کو. کیا زیادہ دیں گے؟
وہ چھوڑ دیا. انسان کی امیجنیشن پر، اس کے اپنے غور و فکر کی صلاحیت پر کہ اللہ کتنا کچھ دے سکتا ہے محسنوں کو، سوچ لو اور اس کے حساب سے تم عمل شروع کر دو. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. تو یہاں پر بنی اسرائیل کی تاریخ کا حال بیان کر دیا گیا کہ کیسے انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. اور اس میں ایک بات یوں محسوس ہو رہی ہے کہ ان کی چونکہ عادت ہی ہے نعمتوں کی ناقدری کرنا، تو اب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اتنی بڑی اللہ کی نعمت ان کے پاس آ گئی ہے تو کم ہی امید ہے ان سے کہ اس نعمت سے یہ فائدہ اٹھائیں گے. آیت نمبر 163 سے 166 یہاں پر بنی اسرائیل کی ایک بستی کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. سورہ بقرہ میں آیت 65-66 میں بھی یہ ذکر آ چکا ہے. کوئی بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی، کسی دریا کے کنارے آباد تھے وہ لوگ، مچھیرے تھے. ان کا یہاں پر قصہ بیان کیا گیا. اذ یعدون فی السبت اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تاتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ جب وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. شرعن کا لفظ آیا ہے، شارعتن کی جمع ہے. یہ لفظ عام طور پہ نیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، اسپیئرس کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے کہ اسپیئر کو سیدھا کھڑا کریں تو بڑا نمایاں ہوتا ہے، پرومیننٹ نظر آتا ہے. شراع کہا جاتا ہے بادبان کو، سیل کو، اس لیے کہ وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، بڑا نمایاں، بڑا پرومیننٹ ہوتا ہے. تو مراد ہے کہ بہت نمایاں ہوتی تھیں مچھلیاں، ہفتے کے دن اچھل اچھل کر زمین کی سطح پر آیا کرتی تھیں. جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حس، کوئی نہ کوئی سینس رکھا ہے. مچھلیوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہفتے کے دن ہمیں کوئی نہیں چھیڑتا، تو ہفتے کے دن خوب اچھل اچھل کر سمندر کی سطح تک آ جایا کرتی تھیں، اور جب باقی دن ہوتے تھے تو سمندر میں کہیں نیچے گہری چلی جایا کرتی تھیں، یعنی شکار کرنا مشکل ہو جاتا تھا. اب سب کا جو قانون تھا اس کے لحاظ سے ہفتے کے دن شکار کرنا ان کے لیے منع تھا، یہ شکار کر نہیں سکتے تھے. یہ پابندی ان کو نہایت ناگوار گزری. یہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے قوانین کی پابندی دل سے کرنا نہ چاہتے تھے. ان کے اندر رجحان تھا نافرمانی کا، سرکشی کا. تو اللہ کی بھی سنت ایسی قوموں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی نافرمانی پر تل جائے، آمادہ ہو جائے، جس کام سے اللہ کا رسول جتنا روکیں وہ کام اتنا ہی دلچسپ، اتنا ہی رنگین، اتنا ہی اہم اور اچھا لگنے لگ جائے، اور وہ پوری طرح رسہ توڑانے کی کوشش کر کے اس ممنوع کام کی طرف لپکیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ طریقہ اختیار فرماتا ہے کہ ان کو نافرمانی کے، ٹرانسگریشن کے اور قانون کو توڑنے کے موقع فراہم فرما دیتا ہے. ان کو موقع دے دیتا ہے کہ لو، یہ ہے اپرچونٹی. اور یہ بڑی سخت آزمائش ہے کہ کسی معاشرے کے اندر گناہوں کے موقع، گناہوں کے مواقع بہت زیادہ کامنلی اویلیبل ہوں. اور موقع اللہ اس لیے دیتا ہے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موقع نہ ملنے کی وجہ سے جرم اور گناہ نہیں کیا جا رہا، ورنہ دل بہت چاہ رہا ہے، موقع نہیں مل رہا۔ اللہ موقع فراہم کر دیتا ہے تاکہ اپنے لیے وہ خود حجت اپنے خلاف جمع کر لیں۔ جس کا جس طرف رجحان ہو اس کا رجحان واضح ہو جائے، مبرہن ہو جائے، کلیئر ہو جائے، ایویڈنٹ ہو جائے۔